اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، یہ وقت ہے ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا، تو آئیے مل کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا عقید نذرانہ پیش کریں، اور اس درود و سلام سے اپنے دلوں کو گرمائیں، اپنے ذہنوں میں تازگی پیدا کریں۔ ناظرین، گزشتہ نشست میں میں نے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی تھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام دونوں بھیجو۔ میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتا ہے، یعنی کہ وہ ان کی ذات اقدس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، ازل سے ابد تک اپنی رحمتیں ان کی ذات پر نازل فرماتا رہے گا۔ اور پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ کس طرح فرشتے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ان کی ذات پر اپنی رحمت نازل فرما، اور یہی دعا مانگنے کا ہمیں حکم ہے۔ ناظرین، اس حکم کے جواب میں ہم جو درود پڑھتے ہیں وہ یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ کہ تو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیج، ان کی آل پر بھی بھیج، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر بھی بھیج۔ اللہ کے حکم کے جواب میں ہم الٹی استدعا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ کام تو ہی کر۔ اس کی علماء نے مختلف توجیحات بیان کی ہیں، ان میں سے میں کچھ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ قول بدیع میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درود کا حکم فرمایا ہے، اور ہم یوں کہہ کر کہ اللہم صلی علی محمد خود اللہ جل شانہ سے الٹا سوال کریں کہ وہ درود بھیجے، یعنی نماز میں ہم اصلی علی محمد کہنے کی بجائے اللہم صلی علی محمد پڑھیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات میں کوئی عیب نہیں، اور ہم سراپا عیوب و نقائص ہیں، ہم میں یہ کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں۔ بس جس شخص میں بہت عیب ہوں وہ ایسے شخص کی کیا ثنا کرے گا، کیا تعریف کرے گا جو پاک ہے۔ اس لیے ہم اللہ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجے، تاکہ رب طاہر کی طرف سے نبی طاہر پر صلوات ہو۔ ایسے ہی علامہ نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نقل کیا گیا ہے، ان کی کتاب لطائف و حکم میں لکھا ہے کہ آدمی کو نماز میں صلیت علی محمد نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کا مرتبہ اس سے قاصر ہے، انسان کا اپنا مرتبہ اس سے قاصر ہے۔ اس لیے اپنے رب ہی سے سوال کرے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجے۔ تو اس صورت میں رحمت بھیجنے والا تو حقیقت میں اللہ
जल्ला शानु हुई ही है और हमारी तरफ इसकी निस्बत मजाजन बहसियत दुआ के है। इब्ने अबी हुजला रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी किस्म की बात फरमाई है। वो कहते हैं कि जब अल्लाह जल्ला शानु ने हमें दरूद का हुक्म फरमाया और हमारा दरूद वाजिब तक नहीं पहुंच सकता, तो इसलिए हमने अल्लाह जल्ला शानु से दरख्वास्त की कि वही ज़्यादा वाकिफ़ है इस बात से कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जा के मुआफ़िक़ क्या। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया, ला उख्सी सना अलैका अंता कमा असैतु अला नफ्सिका, यानी ए अल्लाह मैं आपकी तारीफ़ करने से कासिर हूँ, आप ऐसे ही हैं जैसा आपने ख़ुद सना अपनी फरमाई है। यानी अल्लाह ताला ख़ुद अपनी जब सना फरमाता है तो सबसे बेहतर सना फरमाता है। कुरान मजीद इसका गवाह है। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब ये बात मालूम हो गई तो जिस तरह हुजूर ने तलकीन फरमाया है इसी तरह हमारा दरूद होना चाहिए कि इसी से हमारा मर्तबा बुलंद हो सकता है। और ये दरूद नहायत ही कसरत के साथ पेश करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा एहतमाम करें और इस पर मुदावमत होनी चाहिए। इसलिए कसरत दरूद मोहब्बत की अलामत है। फ़मन अहब्बा शैअन अक्सर मिन ज़िक्रिही, जिसको किसी से मोहब्बत होती है इसका वो अक्सर कसरत से ज़िक्र करता है। कसरत से कैसे दरूद भेजना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए, बात आइंदा इंशाअल्लाह होगी। यहाँ मुद्दा है कि हम दुआ कैसे करते हैं। बात दुआ की है कि हम अल्लाह करीम से आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुआ करते हैं कि अल्लाह तू आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद भेज, आपकी ज़ात पर रहमत नाज़िल फरमा। तो ये भी एक तरीका है जो अल्लाह ने हमें सिखा दिया है कि किस तरह तुम दुआ करो। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जब कोई मांगने वाला किसी के पास जाता है, किसी साहिब मर्तबत के पास जाता है, तो वो दूर ही से दुआएं करता है, सखी के बच्चे ज़िंदा रहें, माल सलामत रहे, घर आबाद रहे, वगैरह वगैरह, इस किस्म की दुआएं करता है। और वो मालिक मकान या वो साहिब दौलत या सरवत, वो ये समझ जाता है कि ये सवाली काफ़ी मुहज़्ज़ब आदमी है, भीख मांगना जानता है, मगर हमारे बच्चों की सलामती और खैर मांग रहा है, लिहाजा खुश होकर हम या वो सखी कुछ ना कुछ उसको ज़रूर अता कर देता है और उसकी झोली भर देता है। यहाँ यही हुक्म है, क्या ऐ ईमान वालो, जब तुम हमारे यहाँ कुछ मांगने आओ तो हम तो खुद औलाद से पाक हैं, मगर हमारा एक प्यारा हबीब, प्यारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी ज़ात, उसके अहले बैत और उसके असहाब की खैर मांगते हुए मेरे पास आओ, उनको दुआएं देते हुए मेरे पास आओ, तो जिन रहमतों की उन पर बारिश हो रही है उसके छींटे तुम पर भी कुछ न कुछ डाल दिए जाएंगे। दुरूद शरीफ पढ़ना दरअसल अपने परवरदिगार के बारगाह में मानने की एक आला तरकीब है। वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्तां बताया। मज़ीद ये बात है कि ये जो आयत मुक़द्दसा मैंने तिलावत की है, इसमें मुसलमानों को एक किस्म का ख़बरदार किया गया है कि ऐ दरूद और सलाम पढ़ने वालों, हरगिज़ ये गुमान भी ना करना
کہ ہمارے محبوب پر ہماری رحمتیں تمہارے مانگنے پر موقوف ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، اور ہمارے محبوب تمہارے درود و سلام کے محتاج ہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ تم درود پڑھو یا نہ پڑھو، ان پر ہماری رحمتیں برابر برستی رہی ہیں اور برستی رہیں گی۔ تمہاری پیدائش اور تمہارا درود و سلام پڑھنا تو اب ہوا ہے، یعنی آج کے دور میں ہوا ہے، ان پر تو ہماری رحمتیں جب بھی تھیں کہ جب نہ تھا اور کب بھی نہ تھا، کچھ بھی نہیں بنا تھا، نہ جہاں تھا نہ وہاں تھا نہ کہاں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت بھی ہماری رحمتیں ان پر نازل ہوتی رہتی تھیں۔ تم سے درود و سلام پڑھوانا یعنی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت منگوانا تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ تم درود و سلام پڑھو گے تو اس میں تمہیں کثیر اجر و ثواب ملے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی گفتگو، ان اشعار کے ساتھ کہ اے کاش شب تنہائی میں فرقت کا علم تڑ پاتا رہے، لمحہ لمحہ الفت کی آگ کو اور بھی تو بھڑکاتا رہے، بے تاب جگر قلب مستر دے دیجئے سرور چشم تر، ہر وقت بھروں ٹھنڈی آہیں غم تیرا خون رلاتا رہے، بے چین رہوں بے تاب رہوں میں ہچکیاں باندھ کے روتا رہوں، یہ ذوق جنوں بڑھتا ہی رہے ہر دم یہ مجھ کو رلاتا رہے، میں عشق میں یوں گم ہو جاؤں ہرگز نہ پتہ اپنا پاؤں، دیوانہ زمانہ کہہ کر پتھر مجھ پر برساتا رہے، جب آؤں مدینے روتا ہوا ہو سامنے جب روضہ تیرا، اٹھ جائے نقاب رخ ساقی تو جام دید پلاتا رہے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اجازت چاہوں گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔